السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیے وہ کون سے بچے ہیں جن کو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ اب بیچارے ہی رہیں گے یا یہ بیچاریاں ہی رہیں گی۔ وہ بچے اور بچیاں عام طور پہ 6-7 قسم کے بچے ہیں جن کو ہم نے محروم اور مظلوم اور بیچارے اور بیچاریاں ہم نے طے کر لیا کہ ان کو ہم نے ایسا ہی رکھنا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر کسی گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے بہنیں زیادہ دے رکھی ہیں، بیٹیاں زیادہ ہیں اور ایک ہی اکیلا بھائی ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھائی ہے نہیں اور بہنوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ بھائی تصور کر لیا گیا ہے اور اس کو بھائی بنا لیا گیا ہے، یا اسی طرح سے کسی گھر میں بھائی زیادہ ہیں اور بہن اکیلی ہے، تو ایسی صورت میں یا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ماں باپ میں سے مثال کے طور پہ ماں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اب یہ بچے جو ہیں وہ پھپھو کے پاس پال رہے ہیں یا ستیلی ماں کے پاس پال رہے ہیں، یا باپ نے شادی کی نہیں ہے اور وہ ان بچوں کے لیے اس نے یعنی ساری عمر شادی نہ کرنے کا اس نے تہیہ کر لیا ہے، یا باپ اگر دنیا سے چلا گیا تو ماں کے پاس بچے ہیں، ماں نے دوسری شادی نہیں کی اور وہ اب ان بچوں کو پال رہی ہے، یا اسی طرح سے کچھ بچے جو ہیں وہ کوئی گود میں لے لیتا ہے کہ جی یہ ہم نے بچے چونکہ ان کے ماں باپ دونوں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ایسی صورتحال میں، تو اب یہ جو ہے نا ہم نے گود میں وہ دادی امی کے پاس ہیں یا وہ نانی امی کے پاس ہیں یا وہ کسی اور رشتہ دار کے پاس ہیں، یا اسی طرح سے کوئی لے پالک بچے ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس نے کسی اور سے کوئی بچہ جو ہے وہ لیا ہوا ہے یا بچے وہ لے کے پال رہے ہیں۔ تو یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات گاؤں سے دیہاتوں سے شہروں میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس یعنی وہ آ کے رہتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک لمبا عرصہ رہ کے تعلیم اپنی جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اور اچھی تعلیم کی غرض سے، تو ان کے والدین وہاں مائیگریٹ نہیں ہو سکتے، اتنے ریسورسز وسائل نہیں ہیں، تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری سچویشنز ہیں، ان سچویشن میں عام طور پر بچوں کو کیا ہم بنا لیتے ہیں جی یہ تو بیچارے ہیں، یہ بیچاریاں ہیں، جی دیکھیں اس کے ماں باپ نہیں ہے نا، تو اس کے جو ہے وہ والدہ نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، تو ہم نے تو کبھی انہیں کچھ کہا ہی نہیں نا، ہم نے یہ بچے بڑے سینسٹیو ہیں، ہم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں، ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے کبھی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو اسکول میں بھی عام طور پہ اساتذہ کو آ کے یہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسکول پرنسپل سے بھی یہی بار بار درخواست کی جاتی ہے یا اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جی آپ نے ان بچوں کو کہنا کچھ نہیں ہے، تو پڑھانا ہے لیکن ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، ان کی تعلیم بھی بہتر ہونی چاہیے، تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن آپ ان کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو گھر میں بھی کبھی ان پہ نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، نہ ہم نے کبھی جو ہے وہ ان پر کچھ سختی کی ہے، نہ ہم نے ان کو کبھی کچھ کہا، یہ جو مانگتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، چونکہ یہ بیچارے ہیں نا، چونکہ یہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یا ہم نے ان کو گود میں لیا ہوا ہے، یا اسی طرح سے ان کے ماں باپ ہیں نہیں یا اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ماں کو بھی جانتا ہوں میں، ایسے باپوں کو بھی جانتا ہوں کیونکہ ہم تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، کہ جنہوں نے ایسی سچویشن میں اپنے بچوں کو، بچے 5-6 کلاسز میں بھی پہنچ چکے ہیں لیکن ان کو خود کھانا کھانے کی عادت تک نہیں ڈالی، بلکہ خود ماں جو ہے نا وہ ان کو کھانا پکا کے تو دیتی ہی ہیں لیکن کھانا جو ہے وہ برتنوں میں خود ڈالنے کی ان کو پریکٹس اور ٹریننگ بھی ابھی تک نہیں کروائی، تربیت نہیں دی، کیونکہ جی یہ بچے بڑے مظلوم ہیں، یہ بچے بڑے محروم ہیں، یہ بیچارے ہیں۔ تو مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے نا، دیکھیں ان کا باپ نہیں ہے یا ان کی ماں نہیں ہے، یا اسی طرح سے ہم نے ان کو گود میں لیا ہوا ہے، تو بھئی یہ ہم نے ان کو بڑا محسوس بہت کرتے ہیں نا، یہ بچے بہت محسوس کرتے ہیں، یہ بچے بڑے حساس ہیں، اس لیے ہم نے ان کو یعنی دینی تعلیم اور تربیت بعد کی بات ہے نا، یعنی اگر ہم ان سے کبھی پوچھیں کہ آپ نے ان کو کبھی نماز کے لیے اٹھایا ہے، کبھی آپ نے ان کو سرزنش کی ہو کہ بھئی یہ بھی تو چیزیں فرض ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو آپ نے ان کو کیا آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ تو بس ایک ہی جواب ہوتا ہے جی تربیت تو چلو اللہ مالک ہے جی، بس ہم نے کبھی ان کو کہا کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بادشاہ کا واقعہ بھی یاد آیا کہ شاید یہ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک ٹیوٹر لگوایا یا کسی ٹیوٹر کے پاس اپنے بچے اس نے جو شہزادے ہیں وہ بھیجنے شروع کیے، تو کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں یہ مذکور ہے، موجود ہے کہ وہ جو ٹیوٹر تھے، جو عطالیق تھے، جو معلم تھے اور جو استاد صاحب تھے، وہ بادشاہ سلامت کے بچوں پر زیادہ سختی کرتے تھے اور زیادہ کڑی نگرانی کرتے تھے اور ان کو بڑی یعنی جیسے کہتے ہیں نا شیر کی آنکھ سے ہر وقت دیکھا کرتے تھے، ان کی کسی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرتے اور سب کے سامنے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا اور ان بچوں کو بڑی جو ہے نا وہ ایک سخت اس نے ٹف ٹائم ان کو دے کے رکھا ہوا تھا۔ تو شہزادوں نے بادشاہ سلامت سے اپنے باپ سے یہ شکایت کی کہ دوسرے بچوں کو تو استاد صاحب اگنور کر دیتے ہیں لیکن ہماری غلطی کی وہ طاق میں رہتے ہیں اور ہمیں تو بالکل جو ہے نا وہ معافی ہمارے لیے ہوتی نہیں۔ تو جب ٹیوٹر سے یہ معاملہ پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ آپ استاد جی ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ تو شہزادے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جو یہ امتیازی سلوک کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ کل کو انہوں نے عنان حکومت سنبھالنی ہے اور ان پر بہت بڑی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں، تو دوسرے بچے جو ہیں وہ تو ظاہر زندگی میں کل کو کیا کر سکیں گے، یعنی وہ بڑی بھی ترقی کریں گے تو وہ کیا کر لیں گے، لیکن انہوں نے تو اب ظاہری بات ہے آپ کے بعد آپ کی جگہ لینی ہے یا آپ کے ساتھ بڑے ہو کر انہوں نے مملکت کی، ریاست کی انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، تو اس لیے ان کی ایک غلطی جو ہے وہ کل کو
اگر ان کے میں غلطی کو اگنور کر دوں تو یہ تو کل کو ان کے لیے بہت خطرناک اور پوری ریاست کے لیے اور عوام کے لیے اور یعنی میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں تو اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ان کو بڑی شاباش دی اور بڑا ان کو سراہا اور اپریشیٹ کیا کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ظاہری بات ہے بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دی کہ آپ نے بھئی آپ دوسروں سے آپ کچھ اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کچھ اسپیشل چلڈرن ہیں، آپ عام بچوں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ تو دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں یہ جو بچے جن کو آپ نے بیچارہ اور بیچاری بنایا ہو نا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو اب یا ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا یا مثال کے طور پہ کوئی بچہ جو ہے اس کی ایک آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کی سماعت میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو بیچارہ۔ ہم کہتے ہیں اب لفظ بیچارہ پر غور تو کیجئے۔ بیچارہ کا مطلب ہے جس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ہم کبھی بھی بیچارہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے، چونکہ ہر انسان کا چارہ، اس کا سہارا تو اللہ کی ذات تو موجود ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس ذات کے ہوتے ہوئے جس کا اس پر ایمان ہے اس کو ہم یعنی کبھی بیچارہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے نا حقیقی معنوں میں۔ لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو اس کی دادی امی کے پاس ہے، وہ نانی اماں کے پاس ہے، وہ ننیال میں ہے تو دیال میں ہے، وہ پھپھو کے پاس ہے، ممانی چاچی چچی کسی کے بھی وہ پاس ہے، تو وہ اللہ نے آپ کو ان کا سہارا اور چارہ بنایا تو ہوا، پھر بھی آپ اس کو ہر وقت کیوں کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ اور بیچاری ہے؟ اور پھر اس سے بھی گمبھیر اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ والدین یا رشتہ دار عام طور پہ ایسے بچوں کے سامنے ہی ہر وقت ان کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم بھئی ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہتے نا کہ تمہاری تو ماں نہیں ہے یا تمہارا باپ نہیں ہے یا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ یہ احساس لے کر یا یہ بچی جو ہے وہ یہ احساس لے کے وہ پل رہی ہے اور اس کے اندر یہ احساس محرومی اور ہر وقت اس کو یعنی وہ دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ایسے بچے جھوٹ بولنے پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر استاد نے، ٹیچر نے یا سر نے یا کسی نے بھی ہمیں اگر کوئی اچھی بات سمجھائی جو ہمیں اچھی نہیں لگے گی یا تھوڑی سی ہم پہ انہوں نے ہمیں سرزنش کی یا انہوں نے ہمیں ڈانٹ دیا کسی غلط کام کے کرنے پر تو ہم تو جا کے فوراً گھر میں دادی امی کو بتائیں گے، ہم اپنی امی کو بتائیں گے، ہم اپنے ماموں کو بتائیں گے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر اس بات کا سہارا اور وہ اس آڑ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک تو اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش ہے اور دوسرا آپ ان پر اس آزمائش سے بڑی تباہی، آپ ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو اور زیادہ معذور بنا رہے ہیں، آپ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، بچوں کے ساتھ اس بے جا لاڈ پیار اور ہمدردی کا ایک سب سے خوفناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے اس ہمدردی کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ گاؤں سے آ کر وہ شہر میں کسی رشتہ دار کے پاس اپنی تعلیم کے لیے وہ رہ رہا ہے اور اس بچے کو وہاں پر بہت زیادہ اب وہ جو گاؤں اب چونکہ اس بچے کو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈبل ہمدردی مل رہی ہے نا، دگنی ہمدردی دوسرے بچوں سے وہ سمیٹ رہا ہے۔ جہاں پر وہ رہ رہا ہے وہ بھی اس کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں کہ چلو یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، اور جہاں سے وہ آیا ہے جو اس کے حقیقی والدین ہیں وہ بھی اس کو بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں، اسے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں بچہ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہوا ہے۔ تو ایسا بچہ بعض اوقات، سارے نہیں لیکن بہت سارے بچے اس کو پھر مس یوز کرتے ہیں اس ہمدردی کو، اور پھر وہ بعض اوقات اگر ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا ان کو وہ جگہ پسند نہیں آتی تو وہ ڈائریکٹ نہیں کبھی کہیں گے کہ میرے اسکول میں یا میرا دل نہیں لگ رہا، بلکہ وہ کیا کہیں گے، یا تو وہ اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کریں گے کہ جی دیکھیں مجھے یہاں پہ کھانا صحیح نہیں ملتا، مجھے یہاں پہ میرے ساتھ سلوک صحیح نہیں کیا جاتا، یا وہ اسکول میں یعنی کیڑے نکالیں گے کہ دیکھیں جی اسکول میں تو ٹیچر ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، تو یہاں پہ مجھ پر توجہ ہی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس سے کیا ہے کہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے بچہ، اور اگر اس کی بات پہ یقین کیا جائے گا تو بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں تو جو بھی کہہ رہا ہوں نا، چونکہ مجھ سے تو ہمدردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میری ہر بات پہ یقین کیا جا رہا ہے، اور بچہ اس آڑ میں پھر وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو یتیم ہیں یا لے پالے کے ہیں یا گود میں لیے ہوئے ہیں، اڈاپٹڈ یعنی وہ کڈز ہیں، اب ایسے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ہر بات پہ یقین کیا جائے گا، تو وہ عام طور پہ ٹیچرز یعنی اگر ان کو اسکول میں جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پڑھائی ہر بچے کو تو پسند نہیں ہوتی، اور ہر بچہ جو ہے بہرحال وہ شوق سے اس طریقے سے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، ٹیچر خواہ جتنی مرضی محنت کر لیں۔ اب وہ بچے ان کو پتہ ہے کہ ہماری ہر بات پہ یقین کیا جا رہا ہے نا، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو یقین کیا جا رہا ہے۔ وہ کبھی جا کے ٹیچرز کے بارے میں، کبھی اسکول کے بارے میں، کبھی اپنے کلاس فیلوز کے بارے میں، کبھی اسکول کی فزیکل فیسلٹیز کے بارے میں، کبھی ٹیچر کے ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں وہ جا کے گھر میں بتائیں گے جی میرے ساتھ تو بڑا غلط رویہ ہے اور
میرے ساتھ تو بڑا ناروا رویہ رکھا جاتا ہے، ٹیچرز مجھے اس طرح سے ڈیل کرتی ہیں اور بچوں نے میرے الٹے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان ساری باتوں میں کوئی حقیقت عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن بچے کو یہ پتہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے معصوم ہیں۔ جب تک وہ بلوغت میں اور سن شعور میں وہ قدم نہیں رکھتے، اس وقت تک ان کے ذمے جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی یقیناً ان کے ذمے اس طرح سے معاملہ نہیں جیسا کہ بالغ اور عاقل انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے غلطی کر نہیں سکتے، یعنی آپ کو یہ کہیں کوئی ماہر نفسیات آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بچے غلطی کر سکتے ہی نہیں، بچوں سے کوئی گناہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یا بچے جو ہیں وہ کوئی غلط عادت نہیں سیکھ سکتے۔ تو ایسے بچے خاص طور پہ پھر وہ جھوٹ میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہم نے جو ٹیچرز کے بارے میں جا کے بات کرنی ہے، جو ہم نے اپنے سر کے بارے میں بات کرنی ہے، جو ہم نے اسکول کے بارے میں بات کرنی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے بچے اپنے ان رشتہ داروں کے بچوں کے بارے میں، اپنے ان کزنز کے بارے میں، اپنے ان ریلیٹیوز کے بارے میں، اپنے ان ہم عمر بچوں کے بارے میں جن گھروں میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کے بارے میں بھی وہ بعض اوقات غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، گھروں میں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ آپ ان سے ہمدردی ضرور کریں، آپ ان پر رحم کھائیں، آپ ان پہ ترس کھائیں، آپ ان کو دوسرے بچوں سے زیادہ آپ ان کی کیئر کریں، لیکن ان کو یہ احساس مت دلائیں کہ آپ کی ہر بات پہ یقین کیا جائے گا اور آپ جو بھی کہیں گے نا، اور بچے کو یہ احساس دلا دینا کہ بس تم تو چونکہ مظلوم ہو، یہ سارے تمہارے جو ہے نا وہ مخالف ہیں اور ٹیچر بھی تمہارے مخالف ہیں، اور جو بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو نا بس تم مجھے آ کے بتا دینا۔ ماموں جان اس کو علیحدہ یہ ساتھ دلا رہے ہیں، چاچو علیحدہ یہ ساتھ دلا رہے ہیں، تایا ابو یہ علیحدہ ساتھ دلا رہے ہیں، یا دادا اور دادی یہ علیحدہ اس کو ساتھ دلا رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی سچویشن میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر ان بچوں کی کیئر میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ تو کرنا کیا چاہیے ہمیں جی؟ میری یہ گزارش ہے ایز اے ٹیچر بھی، ایز اے پیرنٹ بھی، اور اسی طرح سے ایسے تمام بچوں کے والدین اور ان کے رشتہ داروں سے کہ ایسے بچوں کو اسپیشل اسٹوڈنٹ، اسپیشل چلڈرن آپ ضرور سمجھیے، لیکن اسپیشل چلڈرن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو صرف احساس محرومی میں شکار یعنی مبتلا کریں، بلکہ آپ ان کو اسپیشل چلڈرن اس معنوں میں لیجئے کہ کل کو ان پر زیادہ ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ جو سہارا بھی ان کے لیے بنایا ہوا ہے کل کو یہ سہارا بھی نہ رہے یا ہم اس قابل نہ رہیں، تو ان بچوں کو تو ہم نے جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور اسی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل بنانا ہے۔ ہم نے ان کو دوسروں سے زیادہ تربیت دینی ہے، ہم نے دوسروں سے زیادہ ان پر ذمہ داریاں ڈالنی ہیں اور یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایسے بچوں کو دینی تربیت بھی، تعلیم بھی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے بچوں کو سیلف کنٹرول کی تعلیم دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ان کو مصائب اور دکھ اور تکلیفیں جو آئیں گی زندگی میں، آپ ان کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے، جو حوصلہ آپ ان کے اندر پیدا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ہر وقت یہ دکھی اور مظلوم آپ ان کو بنا کر ان کے ذہنوں میں آپ یہ بات راسخ کریں کہ وہ زندگی میں ہر وقت یہی سمجھتے رہیں اور وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کریں اور وہ دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں لگے رہیں اور کل کو پھر وہ مانگنے پہ لگ جائیں اور پھر وہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہم نے تو دوسروں کے پاؤں پہ ہم نے چلنا ہے اور ہمیں دوسرے ہی جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ انہیں اللہ کا سہارا حاصل کرنے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کے قابل بنانے پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بچوں کو اسی طرح سے دینی جو دنیاوی تعلیم ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ایسی بچیوں کو تو گھر کی جو یعنی گھر داری کے جو معاملات ہیں وہ نارمل بچوں سے زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہر معاملے میں، ہر فن میں یکتا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہر فن میں مہارت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ دیکھنے والے کچھ کہہ سکتے ہیں یا آپ کو کوئی سننا پڑ سکتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے، لیکن یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ ان بچوں کی بہتری کیجئے، ان بچوں کو محروم نہ بنائیے، ان کو بیچارہ نہ بنائیے، بلکہ ان کو یہ حوصلہ دیجئے کہ آپ کے لیے تو دوسروں سے زیادہ ہمدرد موجود ہیں، اس لیے آپ نے دوسروں سے زیادہ محنت کرنی ہے، آپ نے دوسروں سے زیادہ بہادر بننا ہے، آپ نے دوسروں سے زیادہ حوصلہ مند بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔